داماد رسول ذوالنورین پیکر شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے اعتبار سے بھی بڑے سونے تھے اور سیرت کے اعتبار سے بھی بڑے سونے تھے۔ سیرت تو سارے صحابہ کی، صورت بھی سارے صحابہ کی بڑی سونی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کا کیا کہنا؟ حضرت عثمان غنی کی صورت کے کیا کہنا؟ اتنی خوبصورت، اتنی سونی صورت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی شہزادی سے ارشاد فرمایا، بیٹی تمہیں پتہ ہے اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کے گھر تشریف لائے تو آپ خود فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا میں نے سر دھویا اور سر دھو کر ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ سرکار تشریف لائے، اللہ اکبر، کیا سرکار کا انداز ہے اور بیٹی کا کیسا پیارا جو انداز اور سرکار کی تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت ام کلثوم کھڑی ہو گئی اور بڑی محبت کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کو لازم پکڑ لو۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے میری صورت پر دو شخصوں کی صورت بنائی ہے۔ اللہ نے مجھ جیسے دو شخص اور بنائے ہیں جن کی صورت مجھ سے ملتی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ کہا ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے تیرے شوہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے سونے تھے حضرت عثمان غنی۔ حضرت اسامہ بن زید یہ چھوٹے تھے۔ سرکار عموماً کسی کے گھر کوئی چیز بھجوانی یا منگوانی ہوتی، کسی کو پیغام بھجوانا ہوتا تو حضرت اسامہ کو بھیجتے۔ حضرت اسامہ سے فرمایا، یار یہ گوشت کا سالن ہے، جا کر نا حضرت ام کلثوم کے گھر دے کر آؤ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے عرض کیا کہ اسامہ۔ فرمایا بیٹا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت ام کلثوم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا کوئی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں سالن دے کے آیا، رستے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یار کتنے سونے ہیں یہ دونوں میاں بیوی، لیکن سرکار سے آ کر میں نے بات نہیں کی، مجھے شرم آ رہی تھی۔ سرکار میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اسامہ تم اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ گیا تھا۔ کہا اس جوڑے کو دیکھا کتنا سونا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے دل میں بات تھی لیکن حیا کی وجہ سے میں کر نہیں پایا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ان دونوں کو حسن ہی بڑا عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی ظاہر کے اعتبار سے بھی بڑے سونے، سیرت تو سارے کے سارے صحابہ، صورت کے اعتبار سے بھی سیرت کے اعتبار سے بھی نبی کا ہر یار ہی نرالا ہے۔ اللہ نے انہیں عزتیں ہی بڑی عطا فرمائی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میں نے محبوب سے قرآن پڑھا بھی ہے، حفظ بھی کیا ہے اور محبوب کو سنایا بھی ہے۔ جب صاحب قرآن خود پڑھانے والا ہو اور تربیت بھی کرنے والے خود صاحب قرآن ہو، اللہ اکبر، پھر کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا یار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے نا آپ، بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود ہی اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی حضرت ام حکیم میری نانی تھی، اور سرکار کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہیں حضرت ام حکیم ہیں تو سگے بہن بھائی، حمل بھی ایک ہی ہے، جڑوا ہوتا ہے نا، جڑوا بچہ کے بچہ پیدا ہوئے، کہتے ہیں میری نانی اور سرکار کے والد گرامی اکٹھے ایک حمل سے پیدا ہوئے، 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی کا شجرہ نسب سرکار سے ملتا، مولا کائنات کے بعد سب سے قریبی رشتہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ آپ اپنا قبول اسلام کا خود واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں 34 سال کی عمر، چڑھتی جوانی، اور میں تاجر آدمی، تجارت کرنے والا، اور میرا کاروبار انٹرنیشنل سطح پر تھا، چھوٹا تاجر نہیں تھا، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہوا تھا۔ میں اپنی خالہ کے گھر گیا تو میری خالہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اور ابھی ابتدائی ایام ہی تھے کہ سرکار نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میری خالہ باتیں کر رہی تھی، باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ قول کے بھی سچے ہیں اور فعل کے بھی سچے ہیں، جھوٹ نہیں ہے وہاں، وہ بڑے سچے آدمی ہیں، اور یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میں نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اندر یہی نشانیاں لکھی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، عثمان تمہیں پتہ ہے تمہارا نکاح 2 عورتوں کے ساتھ ہونے والا ہے، 2 عورتیں تمہارے نکاح میں آئیں گی، اور تمہیں مبارک ہو، وہ دونوں شہزادیاں نبی کی شہزادیاں ہوں گی، یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں آئیں گی، اور وہ نبی بھی کوئی اور نبی نہیں ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں۔ اچھا، کہتے میں نے وہاں سے بات سنی اور باہر آ گیا۔ میرا یارانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، کاروبار کا لین دین معاملات بھی چلتے تھے، وہ بھی تاجر تھے، میں بھی تاجر، ذرا گہری دوستی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، عثمان آج کاروباری بات نہیں ہوگی، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ جان بوجھ کے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا جنہوں نے ابھی حالیہ نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے۔ کہا اچھا کچھ بتاؤ ان کے بارے میں۔ کہتے بس میں نے اتنا کہا، سیدنا صدیق اکبر نے بڑی محبت کے ساتھ سرکار کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے، پرانی کتابوں کے حوالہ جات دینے شروع کر دیے، اور میرا دل مائل ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے تم بھی یار اسلام قبول کر لو۔ تو میں نے کہا یار اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنا اتنی جلدی تھوڑا ہوتا ہے، مجھے کچھ ٹائم نہیں دیتے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، ادھر سے سرکار اور حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، جب کسی کے نصیب جاگنے ہو تو خود رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آ کر سیدنا عثمان غنی کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر فرمانے لگے عثمان یار کب تک اتنے سارے خداؤں کو پوجتے رہو گے، کیوں نہیں ایک خدا کی عبادت کرتے جو تمہیں سب سے مستغنی کر دیتا ہے۔ میں نے کہا جی اچھا آپ کا کیا مقام ہے؟ کہا کس مقام کی بات کرتے ہو، مقام ایک ہی ہے صرف، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کہا اللہ نے کچھ آپ پر اتارا؟ کہا ہاں نا قرآن اتارا ہے۔ کہا کچھ پڑھ کر سنائیں گے؟ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 30ویں سپارے کی دوسری سورت، سورۃ الذاریات، سورۃ النازعات جو ہے یہ پڑھی، اور پھر سورۃ الذاریات بھی پڑھی۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی نا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ کلام تو میں نے بڑے سنے تھے، عرب کا فصاحت اور بلاغت کا وہ دور، کہتے ہیں ہر شخص وہاں فصیح و بلیغ گفتگو کرتا، لیکن آج صاحب قرآن سے جب قرآن سن رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا یار اتنا عالی شان کلام، اور مجھے لگ رہا تھا میرے اندر سے میل نکل رہی ہے، تاریکی نکل رہی ہے، اندھیرا نکل رہا ہے، اور اسلام کا نور داخل ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر تلاوت قرآن ختم ہوئی، میں نے انہیں عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، اور عثمان آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر قیامت تک آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے مالداری تھی نا، زندگی بھی بڑی آسان تھی، ادھر اسلام قبول کیا، چچے نے کہا تیرا تو سارا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا،
اور تو کس لائن پر چل پڑا ہے. ہمارے ہاں بھی شروع میں یہ ہوتا تھا، یہاں کوئی بندہ ویسے چڑھتی جوانی میں جو دین کی طرف آ جائے نا، حج تیری عمر ہے کوئی مولوی بنا دی. بعض لوگ بول دیتے ہیں، بندہ مسجد میں آنا جانا شروع ہو جائے نا، نماز وہ اجے کو تیری عمر ہے نماز پڑھا دی، ابھی تو عیاشی کی عمر ہے، تیری کھیل کود کی عمر ہے. یاد رکھیں زندگی کے وقت کی جو رفتار ہے نا، یہ بڑی تیز ہے، اور زندگی بے ترتیب ہے. ترتیب وائز نہیں ہے کہ جو پہلے آیا اسے پہلے موت آنی ہے، جو بعد میں ہے اسے بعد میں موت آنی ہے. بے ترتیب جسے کہا جا رہا ہے نا کھیل کود کا وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کا مرنے کا وقت آ چکا ہو. یہ دین سے دوری والی باتیں کہ ابھی کھیلو کودو، بڑھاپے میں جائیں گے سفید بال ہوں گے پھر دیکھی جائے گی، پھر مسجد میں پڑے رہیں گے. اللہ کرے اس وقت بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے، لیکن بڑھاپے میں جا کر نا بیماریاں گھیر لیتی ہیں، پھر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی کہاں پڑا ہے، کبھی کدھر ہے، مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں ملتی یار. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں چچا نے مجھے بڑا ڈانٹا، چونکہ آسائشوں کے اندر میں پلا تھا، مجھے رسیوں میں جگڑ کر کڑک دھوپ کے اندر لٹا دیتے، اور بار بار یہی کہتے اسلام چھوڑو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ اس تکلیف سے نجات ملے گی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہر مرتبہ چچا یہی پوچھتا رہا اسلام چھوڑنے کا ذہن بنا. آپ فرماتے میں ہر مرتبہ بڑا چوڑا سینہ کر کے یہی کہتا یہ جان جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کی غلامی نہیں جا سکتی. اب یہ آ گئی ہے، اب نہیں جائے گی. کہتے چچے نے جب یہ استقامت دیکھی کہا یار یہ بڑا پکا آدمی ہے، یہ بات کا بڑا کھڑا اور سچا آدمی ہے، چھوڑ دو اسے. کہتے چچے نے چھوڑ دیا. پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں رہنا شروع کیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کی وہ شخصیت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے 11 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کی ہے. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سرکار نے متعدد مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. اور محبت رسول کا وہ انداز، اللہ اکبر. بیعت رضوان کا جب موقع تھا نا کہ کئی سو صحابہ کے ساتھ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے احرام باندھ کر مکہ آئے تاکہ عمرہ کی ادائیگی کریں، کفار مکہ نے روک دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. اور آپ سمجھتے ہیں سفیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو سب سے دانا سیانا سمجھدار معاملہ فہم آدمی ہوتا ہے اسے سفیر بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں سفیر بنا کر بھیجا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کا اظہار نہیں تھا. ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے چچا کا بیٹا تھا اور میرا ملازم بھی تھا، میرا کام وہ چلاتا بھی تھا. اسے مجھے دیکھا تو حیران ہوا کہ عثمان کیا کیفیت بنا رکھی ہے، اتنا سادہ سا لباس، اور پھر ٹخنوں سے اوپر. عرب کا کلچر تھا تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے زمین پر گھسیٹ کر کپڑا جو ہے وہ پہننا، اس پر فخر کرتے تھے. کہا یہ کیا ہے؟ لمبی قمیض ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، سادے سے کپڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں بھی یہ سوال بڑا اٹھتا ہے. سب چیزوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. کپڑا، جوتی، کھانا پینا، پہننا بٹھانا، پوچھنا، جنازے میں جانا، کسی سے ملنا ملانا، ہر بات میں لوگ کیا کہیں گے. ہم نے بھی بڑا لحاظ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی نے نا 2 جملوں میں جواب دے کر بتا دیا کہ مسلمان کا کیا ذہن ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا چھوڑ یار میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں صرف اور صرف اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. چھوڑ، مجھے نہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے. نا میں نے تو مدینے والے کی اداؤں کو اپنانا ہے، چھوڑ دے. کہتے جا کر ابو سفیان سے ملاقات کی تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان باتیں بعد میں کریں گے یار، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو مکہ سے گیا ہے، تیرا دل تو کرتا ہوگا میں طواف کروں،
تیرا دل تو کرتا ہوگا میں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑوں، اسے صحیح کہتے ہیں، زمزم پیوں، دل کرتا ہے نا؟ ہاں کرتا تو ہے۔ کہا چل پھر پہلے طواف کر لے، پہلے عمرہ کر لے، پھر باتیں بعد میں کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، عثمان کبھی بھی محمد عربی کے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ حضرت عثمان کی تو موجیں ہیں نا، وہ تو وہاں عمرہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سونے کا انداز بھی سونا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کے بارے میں پتا ہے۔ سرکار نے پہلے نیچے سر کیا ہوا تھا، نگاہیں اٹھا کر فرمایا تم عثمان کو زیادہ جانتے ہو یا میں؟ عرض کیا آپ؟ فرمایا سن لو، عثمان سالوں بھی مکہ میں رہے، ہمارے بغیر وہ کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ ہی وہ طواف کرے گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، افواہ اڑی، شور برپا ہوا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی۔ بعض لوگ نا یہاں آ کر بھی کچھ بات کر دیتے ہیں، وہ سرکار کو علم نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو بیعت کیوں لی جاتی، یہ تو وہ۔ بھائی یہ باتیں بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ باتیں کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کیوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ زیبا کلمات کہتے ہو؟ دیکھو نا، بیعتیں تو بڑی ساری ہیں، لیکن یہ کتنی پیاری بیعت اللہ کے رسول نے لی کہ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ قرآن میں اس بیعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر سرکار اسی وقت ظاہر کر دیتے پھر قرآن کا وہ حصہ تو نہ بنتی۔ قیامت تک، اب قیامت تک حضرت عثمان غنی کی شان ہم قرآن میں پڑھتے رہیں گے، لوگوں کو سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، نماز میں پڑھتے رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں، سرکار نے پھر باقاعدہ بیعت لی، اور پھر آخر میں اپنا ہی ہاتھ نا سب سے اوپر میں رکھ کر فرمایا سمجھ لو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سمجھ لو۔ بیعت وہ کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردے سے تو بیعت لی نہیں جاتی۔ اشارتاً بتا بھی دیا، اپنے چاہنے والوں کو سمجھانے والوں کو سمجھا بھی دیا کہ بھائی عثمان زندہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی سے محبت بھی بڑی کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی بڑی محبوب سے محبت کیا کرتے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا خرچ کرنا، آپ کا خوف خدا بے مثل و بے مثال، یقین مانے۔ آپ کے فرمودات پڑھے، آپ کے ارشادات پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار کس طرح سونی زندگی گزاری ہے۔ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ 1 رکعت میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو تو سن کر اتنی خوشی بھی نہیں نا، سبحان اللہ بھی نہیں نکلی، حالانکہ اپنی طرف توجہ کیا جائے نا، توجہ کرے بندہ تو ہو سکتا ہے پورے سال میں 1 سپارہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن جو بندہ روزانہ ہر روز 1 مرتبہ ختم قرآن کرتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، یار کیا بات ہے اس کی۔ اپنی فضیلتیں خود بھی بیان کرتے ہوئے جب بلوائیوں نے اور خارجیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے آئے نا، تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں؟ میں وہ شخص ہوں جس نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس کے نکاح میں نبی کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں میرے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہے۔ کتنا آپ نے فرمایا میں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی برائی کی خواہش نہیں کی، اور کبھی شراب نہیں پی، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جب سے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بیعت کے لیے، اس وقت سے لے کر اب تک کبھی میں نے شرمگاہ کو نہیں یہ ہاتھ لگایا۔ کتنا ادب ہے ہمارے ہاں، یہاں ادب پر لوگ دلیلیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ عمل کیا تھا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ نہ لگانا شرمگاہ کو؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں منع کیا، نہ ہی کوئی قرآن میں آیت اتری تھی۔ بھائی ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو عاشقوں کو ہی سمجھ آتے ہیں۔ عاشق عموماً دلائل کے اندر نہیں جاتے، دلیل
आशिक ने बस अपने महबूब की मोहब्बत में गुम रहना है और महबूब की अदाओं को अपनाकर जिंदगी गुजारनी होती है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि कुरान जिसका दिल मैला है उसे ये सैर नहीं करता, और जब बंदा सुथरे दिल वाला कुरान पढ़ता है अल्लाह अपने नूर से फिर उसे रोशन और मुनव्वर फरमा देता है। कुरान अब फरमाते हैं मुझे 3 चीजें ना बड़ी पसंद हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद। सबसे पहली चीज जो पसंद है, अब फरमाते हैं मुझे भूखों को खाना खिलाना बड़ा अच्छा लगता है। कोई भूखा है मैं उसको खाना खिलाऊं, और बेहतरीन खाना खिलाते थे। अरब के अंदर से सबसे महंगा खाना होता था ना, वो खाना गुरबा को, फुकरा को, मसाकीन को खिलाते। रिवायत में आता है खुद घर में जाकर ना जैतून और सिरके के तेल के साथ ही रोटी खा लिया करते। कहा हजरत ये क्या, आप गरीबों को इतने इतने अच्छे खाने खिलाते हैं और खुद इतना सादा खाना खाते हैं। आपने फरमाया वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उन्हें खिलाता हूँ, और ये भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खाता हूँ। अपना खाना सादा और दूसरों को बेहतरीन। और फरमाया दूसरी चीज जो मुझे पसंद है, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाने, जो कपड़े नहीं ले सकते, जो लिबास नहीं ले सकते, कपड़े महंगे हैं जिनके लिए, उनको कपड़े पहनाना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फरमाया तीसरी चीज जो मुझे बड़ी पसंद है वो कुरान की तिलावत है। वो क्या है? कुरान की तिलावत। आज हम बड़े पीछे हो गए कुरान। स्वीडन वालों ने माज़अल्लाह कुरान को झिलाया। आपको अमूमन सबको पता है, मुज़म्मती जो है वो बैनर लगे हुए हैं कि हम मुज़म्मत करते हैं, हम नफरत का इजहार करते हैं। भाई कैसे आप नफरत करेंगे? मुझे बताएं, जिसने कुरान जलाया आप कैसे नफरत करेंगे उससे? कल्चर उनका है, तालीम उनकी ले रहे हो, नफरत करनी है तो आओ ना फिर कुरान की तरफ, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जब उन्हें कुरान की थ्योरी, ये कुरान थ्योरी है, इससे जलन है, तो जब कुरान प्रैक्टिकल सूरत में सामने नजर आएगा तो फिर कितनी जलन होगी उन्हें यार। क्यों नहीं हम कुरान को अपनाते? आइए आहद कर लें कि स्वीडन ने जलाया, ठीक है हमारा दिल दुखता है, यकीनन हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए कुरान एक मजहबी किताब भी है और इसके साथ हमारा लगाव भी है और इसके ऊपर हमारा ये ईमान है, ये रब का कलाम है, इसकी तहकीर कुफर है। लेकिन इसके साथ साथ देखें, हमें बड़ी मोहब्बत है कुरान से, इसमें कोई शक नहीं है। यकीन माने कितनी दफा फोन आता है कुरान हाथ से छूटा है जनाब, गलती से गिर गया है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, कितनी फिक्र लाहिक हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता सारी जिंदगी कुरान के बगैर गुजर गई है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान के अहकामात से बेखबर हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं है। यार यहाँ क्यों नहीं हमें टेंशन होती, क्यों कुरान पढ़ने की तरफ नहीं आते? बस कह रहे होते हैं यार हमारी उम्र बड़ी हो गई है, जुबान मोटी हो गई है, ये हो गया, मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे होते हैं। यार हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम मेहनत करना है, अल्फाज को जुबान पर जारी करना मेरे रब का काम है। आप आए तो सही कुरान की तरफ, कुरान पढ़ने वाला जहन बनाएं। इस तरह भी हम गोया के नफरत का इजहार कर सकते हैं कि कुरान को अपनी अमली जिंदगी के अंदर ले आए, कुरान के ऊपर अमल करना शुरू करें और कुरान सीखें। अगर नहीं ना सीखे हुए तो यार कुरान सीख ले, कुरान को पढ़ना सीखें। यकीन माने चूंकि अब अंग्रेजी का कल्चर है, 2 लफ्ज इंग्लिश के बोल दिए जाए ना तो हमारे यहाँ वो शख्स बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, हालांकि वो एक लैंग्वेज है, जुबान ही है फक्त, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज है, इल्म थोड़ी है। जिस तरह एक उर्दू जुबान है, लैंग्वेज है, ये इल्म थोड़ी है, वो भी एक लैंग्वेज है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर उसे बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो यार कमाल है उसकी गुफ्तगू, तुम्हें पता है वो इंग्लिश बोलता है अपनी गुफ्तगू में। अल्लाह अकबर। मुसलमानों को इन चीज़ों पर फख्र नहीं करना चाहिए
مسلمان کو فخر ہو تو اس چیز پر ہو یار وہ قرآن بڑا سونا پڑتا ہے، اسے قرآن کی سمجھ ہے، وہ قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہے، اس نے تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے یار، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے باخبر ہے۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہمارا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے جناب وہ انگلش بولتا ہے تو بڑا کمال ہے، نہیں نہیں، ہمارے لیے سب سے افضل ترین زبان اور افضل ترین کلام وہ قرآن پاک اور عربی زبان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ عثمان کو بڑی عزت عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ میرے عثمان کی وجہ سے 70,000 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا عثمان ہی وہ عثمان ہے جو آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان نور والا مشہور ہے، اور دنیا میں اور جنت میں اللہ اسے چراغ کی صورت میں روشن فرمائے گا، یعنی یہ چراغ بن کر روشن ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، بطور خاص قرآن سے محبت اور آپ کا خوف خدا، آپ کی سخاوت۔ آج ان کا چونکہ میں نے بتایا حضرت عثمان غنی کا عرس مبارک ہے، جب بزرگوں کا عرس آئے نا تو کوشش یہی ہو یار میں ان کی سیرت پڑھوں، ان کی سیرت پڑھوں، ان کا کردار دیکھوں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، تاکہ میں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آخر میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر عموماً مارکیٹ کے ہی لوگ تشریف لاتے ہیں، اور مارکیٹ کی مسجد ہو اور سارے گرمی کے اندر بھی بیٹھے ہوں، کوئی سمجھ آتی ہے؟ پسینہ نہیں آ رہا نا، آپ تو بول نہیں رہے، آپ کو نہیں آ رہا ہوگا، آپ تو چپ کر کے سن رہے ہیں، لیکن گرمی تو پھر بھی لگتی ہے۔ اے سی کا بل بہت زیادہ آیا، بجلی کا بل سمجھنے کے بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر مسجد کو 50 روپے بھی دیں نا، 50 روپے زیادہ ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بہرحال نکلتے نہیں ہیں، وہ 10 کا نوٹ ہی نکلتا ہے۔ 50 روپے کچھ زیادہ ہیں روزانہ؟ تو روزانہ کی بنیاد پر 50 روپے بھی مسجد کے لیے مقرر کر دیں یار، اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے۔ اور اللہ کے گھر میں جب ہم 50 روپے دے رہے ہیں نا، اللہ کے گھر کی آباد کاری، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے اللہ اس کا گھر آباد فرما دیتا ہے۔ بھائی آپ کسی کی حیا کریں گے تو پھر وہ دوسرا بندہ بھی تو حیا کرتا ہے نا۔